وہ لڑکا مجھے پڑھانے کے لیے گھر آتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں وہ سبق بھی پڑھنے لگی جو طلبگار محبت اپنے محبوب کے حضور پڑھا کرتے ہیں۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت کی جوت جاگنے لگی ہے۔ اب والدین میری شادی کی فکر میں لگ گئے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے میرے باپ سے مانگ لے۔ لیکن جب اس نے اپنی ایک کمزوری مجھے بتائی تو میں حیرت میں ڈوب گئی اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب آ کر رہنے لگے۔ صاحب کی عادت طالب علم تھے، لیکن ٹیپ ٹاپ سے صاحب بنے رہتے تھے۔ میں بھی طالباتی کالج جاتے جاتے اس سے سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ بھی جیسے طاق میں ہوتا، جو ہی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی وہ اپنے دروازے سے نکل رہا ہوتا۔ اس کا انداز مجھے اچھا لگا۔ چھٹی کے دن ہمارا سامنا ہو پاتا تو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پٹ نیم وا کر کے اس کے مکان کی طرف چوری چھپ کے دیکھتی۔ شاید کہ وہ بھی کھڑکی میں موجود ہو۔ کچھ دن گزرے کہ اس نوجوان کی مٹی بیر میرے والد صاحب سے ہو گئی۔ الیگ سلیگ کے بعد انہوں نے دریافت کیا نئے پڑوسی ہوں، میری بیٹھک میں آ جاؤ، چائے پیتے ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو نوجوان نے بلند بخت بتایا۔ نام تو خوب ہے، والد کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ والد کا نام میر عالم ہے اور قصور سے آیا ہوں۔ لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا ہے اور یہ مکان جس میں رہائش ہے والد صاحب کے دوست عبید اللہ صاحب نے کرائے پر دلوایا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب! قصور کے میاں میر عالم صاحب تو میرے کلاس فیلو تھے۔ وکیل ہے نا تمہارے ابا جان؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ بیٹھک میں اور بھی باتیں ہوئی۔ بلند بخت کے والد سے سچ مچ کا دیرینہ تعلق نکل آیا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا، بلند میاں، اپنے اب اکیلے گھر میں رہنے اور خود چولہا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر سے متصل ایک چھوٹا سا انیکسی ٹائپ پورشن ہے، اپنا سامان اٹھا لو اور اس میں آ جاؤ، کرایہ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب کمال شفقت سے ملے تو بلند بخت کو بھی انکار کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ کرائے کا گھر واپس کر کے ہمارے بنگلے کے انیکسی میں آ بسا۔ اب کانا ہمارا ملازم صبح و شام بلند ایکسی میں پہنچانے لگا۔ والد نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ بھی ابا جان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا کہ کھانا بھجوانے کی تکلیف نہ کیا کرے، لیکن والد نہ مانے، کہنے لگے خود کیا پکاؤ گے اور بازار کے کھانے صحت خراب کرتے ہیں۔ ہناسما بناتا ہے اور ملازم پہنچاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ بھی امی جان کو سلام کرنے کبھی کبھی ہمارے ڈرائنگ روم میں آ جاتا تھا۔ ابو گھر موجود ہوتے تو ان کی خاصی گپ شپ رہتی، ورنہ امی دو چار باتیں کر لیتی، لیکن میں اس کے سامنے نہ جاتی تھی۔ ایک روز ابا جان نے اسے کہا، بیٹا، زیبا کو FSC کے پیپرز دینے اور سائنس کے ایک دو مضامین اسے مشکل لگتے ہیں، اگر تم ایک ماہ شام کو اس کی تیاری کرا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ انکل احسان کی کیا بات ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے حکم کی تکمیل کروں۔ میں ضرور زیبا بھی کو پڑھا دیا کروں گا۔ میرے دل میں تو شروع سے اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں وہ سبق بھی پڑھنے لگی جو طلبگار محبت اپنے محبوب کے حضور پڑھا کرتے ہیں، بڑے طریقے اور سلیقے مگر صبر کے ساتھ۔ بالآخر میں نے اسے اپنی سوچوں کا شریک سفر کر لیا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت کی جوت جاگنے لگی ہے۔ امتحان ختم ہو گیا، اس سے ملاقات کا جواز بھی ختم ہو گیا، مگر دل کی لگی اور بے چین رکھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، اب والدین میری شادی کی فکر میں لگ گئے۔ ابو کی نظر میں بلند بخت ایک شریف نوجوان تھا۔ اگر وہ اشارتا تو بھی کہتا تو وہ بھی فوراً میری اس کے ساتھ شادی کر دیتے، مگر بلند بخت نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اس سے کہا، بلند، تم جلد اپنے والدین کو لاؤ اور میرا رشتہ مانگو، ورنہ ابو میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ میں فی الحال شادی کرنے سے مجبور ہوں، جب تک کوئی بہت عمدہ نوکری نہیں مل جاتی۔ ابھی مجھے کم از کم 5 سال دیر ہے۔ اگر تم 5 سال انتظار کر سکتی ہو، پھر میں کسی نہ کسی دن رشتہ مانگنے تمہارے والدین کے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ لگا وہ مجھے حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، وقت پاس کرنے کو ملتا تھا، لیکن میں تو سنجیدہ تھی۔ میں اس معاملے میں دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔
آہیں بھرنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس میں میری بھلائی تھی کہ والدین کی خوشنودی کو ان کی اطاعت گنوں۔ انہی دنوں اس کا تبادلہ ہو گیا اور وہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے حالات جاننے کی بھی زحمت نہ کی کہ میں کیسی ہوں، کہاں ہوں، میری شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ مجھے اس کی یاد شدت سے آتی تھی، لیکن صبر کر لیا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے آرزو میں ہلکان ہونا کیا وہ بھی شاید اپنی زندگی کی نئی دلچسپیوں میں گم ہو گیا تھا کہ پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ تاہم میرے دل میں اس کی یاد رہ رہ کر ٹھیس اٹھاتی تھی۔ میری شادی والدین کی مرضی سے ہو گئی، وقت گزرتا رہا، میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ شوہر اچھے انسان تھے، متوسط آمدنی تھی، تاہم میرا ہر لمحہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ بلند بخت کی یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنی ناکام محبت کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ شوہر اور بچوں کی خدمت و پرورش کے ساتھ گھر گرہستی کی مصروفیات میں وقت گزرنے لگا۔ شادی کے 10 برس بعد امی ابو کا یک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اب میرا سب کچھ میرے شوہر ہی تھے۔ بیٹیوں کی خوشیوں اور ان کے مستقبل کا تمام تر انحصار انہی پر تھا۔ خدا کی مرضی کہ ایک روز وہ دفتر جاتے ہوئے موٹر بائیک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر جہاں وقت کھوئے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں بے آسرا اور بچیاں یتیم ہو گئی تھی۔ ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اب پتہ چلا کہ شوہر ایک عورت کے لیے کتنی بڑی پناہ اور نعمت ہوتا ہے۔ در در کی ٹوکریں تو نہ کھانی پڑی کہ والد صاحب مکان میرے نام کر گئے تھے، تاہم والد کے مکان میں قیام نہ کیا کہ اسے ٹھیک ٹھاک کرانا تھا تاکہ کرایہ پر اٹھا سکوں، جس کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ سردست میرے پاس تو گزارے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ بی ایس سی کیا تھا، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک اخبار میں ضرورت ملازمت کا اشتہار دیکھا، لکھے ہوئے پتے پر پہنچی۔ کلرک نے بتایا کہ درخواست دیے جائے، پرسوں انٹرویو ہے، صبح ٹھیک 10 بجے آنا ہوگا۔ مقررہ دن دوبارہ آ گئی۔ جب انٹرویو کے لیے صاحب نے بلایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے برابر والی کرسی پر ایک صاحب بھی براجمان تھے۔ لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ بلند بخت کو 17 برس بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی ویسا تھا جیسے کہ 17 برس قبل تھا۔ وقت کی گردش نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ وقت نے میرے رنگ و روپ کافی بدل دیا تھا، لیکن اب پروقار ہو گئی تھی اور پہنے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ صاحب نے سوالات کیے اور میں نے جواب دیے۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آئے تھے۔ انہوں نے کچھ نجی زندگی کے بارے میں بھی سوال کیے۔ میں نے بتایا کہ 1 سال قبل بیوہ ہوئی ہوں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی خاطر ملازم کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کبھی ملازمت کی نہیں کی ہے۔ پھر تو مشکل ہے، باس نے کہا۔ ہم کو آفس ورک کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ درکار ہیں۔ آپ سے پہلے جن خواتین نے انٹرویو دیے ہیں ان کو ملازمت کا خاصا تجربہ ہے۔ میں کچھ مایوسی انٹرویو لاؤنج سے باہر نکلی تھی، امید نہ تھی کہ مجھے بلا لیں گے۔ شاید کہ قدرت بلند بخت کی ایک جھلک دکھانے کو مجھے وہاں لے گئی تھی۔ اگلے روز فون آ گیا کہ صاحب نے بلایا ہے، آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے۔ فوراً آ کر اپائنٹمنٹ لیٹر لے لی۔ سمجھ گئی کہ بلند بخت نے سفارش کی ہے، کیونکہ وہ وہاں موجود تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کمپنی میں وہ اچھے عہدے پر فائز ہیں، تبھی اسے انٹرویو بورڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ بلند بخت نے ہی میری سفارش کی تھی اور باس نے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ میں اس کی سفارش پر نوکری کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ مجھ سے ناتجربہ کار کو نوکری ملنی مشکل تھی۔ یہ تو ایک اتفاق ہی ہو گیا تھا، ورنہ ملازمت کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں جانتی تھی۔ اگلے روز بلند بخت کا فون آ گیا۔ زیبا میں بول رہا ہوں۔ صد شکر تم مل گئی، جب ملنا تھا ملے نہیں، اب کیوں شکر کر رہے ہو؟ میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ایک بار تمہارے شہر گیا تھا، محلے کے ایک صاحب سے تم لوگوں کا پوچھا، انہوں نے بتایا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم کراچی جا چکی ہو۔ اس اطلاع سے تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اور کوج لگا کر کیا کرتا؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ ہاں کی تھی، لیکن غیر ملکی لڑکی تھی، نباہ نہ ہو سکا۔
جلدی اس نے طلاق لے لی تو پھر شادی نہ کی، واپس پاکستان آ گیا۔ سوچا اب تو تم جیسی لڑکی ملے گی تبھی شادی کروں گا۔ کافی عرصہ بیت گیا، میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئی لیکن تم جیسے نہ ملی مجھ کو۔ ہمیشہ تم ہر ایک میں سے ممتاز اور الگ تھلگ لگی۔ اب تم اچانک مل گئی ہو تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوچا کہ تم سے معافی مانگوں گا اور شادی کی درخواست پیش کروں گا۔ تہیہ کر لیا ہے کہ اب اگر شادی کی تو تم ہی سے ہوگی۔ یہ ممکن نہیں، میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ جواب جوانی کے دور میں قدم رکھ چکی ہوں۔ میرا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے میری سرد مہری سے جیسے دھچکا لگا ہو۔ دوبارہ فون ملایا، گھنٹی بجتی رہی اور میں نے فون نہ اٹھایا۔ میں اس بیتے وقت کو پھر سے آواز دینا نہ چاہتی تھی۔ اپنی بچیوں کا ہر شے سے زیادہ خیال تھا۔ انہیں اپنی مرضی کے بارے میں بالکل بھی آشنا کرنا چاہتی تھی کہ ان کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو جاتا۔ وہ مجھے ایک اچھی ماں سمجھتی تھی اور میں اچھی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ بلند بخت مسلسل فون کرتا، میں نے نہ اٹھایا تو ایک دن وہ خود اس کمرے میں آ گیا جہاں میں دفتر میں بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ اس نے معافی طلب کی اور کہا کہ میری درخواست پر غور کرو، میں تمہیں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور سیدھے منہ بات نہ کی۔ میں نے کہا بلند صاحب، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اب میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے ان کا مستقبل بنانا ہے جو ہر شے سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ یہ ملازمت میں انتہائی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ مجھے تنگ مت کرنا اور نہ میرا پیچھا کرنا ورنہ ملازمت چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس پر میری باتوں سے ہوش پڑ گئی۔ وہ بوجھ کر رہ گیا۔ پہلے تو اس کے انکار پر رو رو کر پاگل ہوئی تھی اور اب اسی کو رد کر رہی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جب میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا تو بلند بخت میرے پاس آیا اور کہا آخر بار مخاطب ہوں، پھر کبھی تم کو نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی کہ میری وجہ سے تم ملازمت چھوڑ رہی ہو۔ اگر میں تم سے اصرار نہ کرتا تو تم یہ قدم نہ اٹھاتی۔ تم نے اپنی زندگی کو مسائل کی بٹی میں جھونک دیا۔ اب بھی کہتا ہوں نوکری مت چھوڑو، میں یہ شہر چھوڑ جاؤں گا، تم کو دوبارہ کبھی نظر نہ آؤں گا، میرا یقین کرو۔ میں نے مگر اس کا یقین نہ کیا۔ اس کا دکھ جیسے بڑھ گیا ہو، میرا بھی دکھ بڑھ گیا۔ میں کیا اسے موڑ الزام ٹھہراتی، اس نے خود کو مجرم بنا لیا تھا۔ اس کے بعد کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بتا نہیں سکتی۔ اپنی بچیوں کو ان کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے میں اس طرح حالات کی مٹی میں پگھلتی رہی جیسے سونے کی اینٹ بٹی میں پگھلتی ہے۔ آج میری بیٹی باعزت زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر، دوسری انجینئر بن چکی ہے۔ ان کی شادی اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہے۔ وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے اور اکثر میرے ہاتھ چوم کر کہتی ہے کہ ماں ہو تو آپ جیسی۔ ہم آپ کتنے مقدس ہیں اور میں انہیں آنکھوں سے جواب دیتی ہوں خدا تم کو زندگی کی ساری خوشیاں دے، میں تمہاری خوشیوں کے لیے ہی تو زندہ ہوں۔